اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ سمجھدار وہ بندہ ہے کہ جو ایمان لانے کے بعد جو بندہ موت کو یاد کرتا ہے. کوئی بھی مسلک اس میں نہیں بنا, کوئی بھی سنی وہابی اس کی بات نہیں کرتا کہ فلاں یہ کہہ رہا کیوں کہ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے, یہ ہم نے تو ماننا ہی نہیں ہے. ہم نے صرف شبرات والے دن قبرستان جاتے ہوئے ہم نے وہاں مٹی ٹھیک کرنی ہے, حلوہ پکانا ہے, کھیر وہاں تقسیم کرنی ہے, اس بات کے اوپر لڑتے رہیں گے. لیکن اصل جو مقصد ہے, اگر کوئی بندہ یہ موت اس وجہ سے کہتا ہے جی میں موت کو یاد کرتا ہوں, اب کوئی وہ اٹھ کے یہ پوچھے, کوئی بھی نہیں پوچھتا کہ موت کو تو کیوں یاد کرتا ہے, کیونکہ اس کے اوپر کوئی مسلک نہیں ہے, اس کے اوپر کوئی سنی وہابی کا جھگڑا نہیں ہے, اس کے اوپر کسی مولوی کی تبلیغ نہیں ہے. لیکن اس بات پہ لڑ رہے بھائی آپ شبرات کو جائیں, جمعرات کو جائیں, بدھوار کو جائیں, سارا سال جائیں, قبرستان جائیں, ہے جی ان کے لیے آپ دعائیں مغفرت کریں, والدین کی قبر کی زیارت کریں, ان کے لیے دعا کریں, ان کے لیے ایصال ثواب کریں, وہاں سلام پیش کریں, وہاں جا کر اپنی موت کو یاد کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے منع کیا تھا, لیکن بعد کے اندر کہا کہ میں اب تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم قبرستان جاؤ. کیوں کہ وہ بت پرستی اور اس طرح کی چیزیں تھی کہ جس کی وجہ سے ایک وقت حکم تھا کہ قبرستان کے اندر لوگ جا کر, کیونکہ زندگی تو کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی, کوئی ویلیو زندگی نہیں ہوتی. جب مر جائے نا تو پھر سارے اس کو سر پہ اٹھاتے ہیں, سب کچھ سارے گیت مرنے والے کے گائے جاتے ہیں, لیکن زندے کو دھکے مار رہے ہوتے ہیں, زندے کو تکلیف دیتے ہیں. حالانکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جس کی ہاتھ اور زبان سے کوئی مسلمان اگر محفوظ نہیں, اس کا ایمان ہے ہی نہیں. میرے نبی نے زندے کی بھی تعلیم دی اور مردے کی بھی. مردے کو بھی کہا کہ اس کی بھی کروٹ آرام سے بدلو, اور مردے کو بھی تکلیف دینے سے میرے نبی نے منع کیا, تو سگے بھائی کو تکلیف دینے سے کیوں نہیں کیا؟ پڑوسی کو ہم تکلیف دیتے ہیں, زندوں کو جنازہ اٹھایا ہے جی, اس مردے کو سارے اٹھاتے ہیں بار بار, لیکن اگر کوئی زندہ چل رہا ہے اس کو دھکا دے کے پیچھے ہٹا کے خدا کے چلے گی. اسلام اس چیز کا نام نہیں ہے. اسلام ہمیں کس چیز کا سبق اور درس دیتا ہے یہ ہم نے نہ سمجھا, نہ اس کو سمجھنے کی کوشش کی. اگر سمجھا بھی ہے تو عملی طور پر اس کو اپنی زندگی کے اندر لانے کی کوشش نہیں کی. قابل سمجھ احترام بزرگوں, شب برات بڑی ہی عظمت والی, بڑی ہی شان والی آئی ہے. ہم پھر پٹاخے جلائیں گے, چھریاں بکیں گی, سب کچھ ہوگا, کھائیں پیئیں گے, یہ گزر جائے گا, میسج چلے گا ہمیں معاف کر دو, میں نے تمہیں کر دیا, فلاں کیا, یہ ساری رسمی کاروائیاں ہو جائیں گی, ہے جی. جلوس بھی نکلیں گے, مردوں کی قبروں کی مٹی جو ہے وہ بھی ہم ہری اور بھری اور تازی کر دیں گے, ہے جی. شعلہ بیانیاں ہوں گی, بیانات بھی سنیں گے, لیکن اصل جو مقصود ہے ہم وہ حاصل نہیں کر پائیں گے کہ ہماری زندگی کے اندر کیا تبدیلی آتی ہے. ہم نے اپنے آپ کو ان قبرستان کے اندر جا کر ہم نے کیا سبق حاصل کیا, کیونکہ وہ قبر ہم سے یہ بیان ہوتا ہے. ہم سارا سال فکر آخرت سنتے ہیں, لیکن جب انسان قبر میں جاتا ہے تو وہ مردہ ہم سے خطاب کر رہا ہوتا ہے. تو اس لیے میں نے کہا کہ ہم زندوں کے بیان کے ساتھ اس کو بھی دیکھا کریں کہ ہم نے بھی ایک دن وہاں پر جا کے دیکھتے, وہاں پر جا کے دیکھا کریں کہ وہاں پر کون ہے. وہاں پر کیا صرف غریب ہی ہے؟ نہیں, وہاں پر آپ کو بڑے بڑے امیر وہاں پر نظر آئیں گے, بڑے بڑے شہنشاہ, بڑے بڑے سکندر کی ماں جو ہے نا, سکندر اعظم کی قبرستان گئی تو وہاں جا کر سکندر کا نام لیا. ٹھیک ہے جی. تو وہاں پر ایک شخص تھا, اس نے کہا کہ بھائی یہاں تو کس سکندر کو ڈھونڈتی ہے, یہاں تو بڑے بڑے سکندر موجود ہیں. تو اس لیے قابل سمجھ احترام بزرگوں, عزیز ساتھیوں, صرف کسی بات پہ نہ جھگڑا کریں, صرف یہی مسئلے یہیں تک اکتفا نہ کیا کریں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ شب برات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جناب سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ یہ جو رات ہے اس کی شان دیکھیے. آج 11 تاریخ ہے، 15ویں. آپ سارے جانتے ہیں شب برات، مولویوں سے بھی زیادہ آپ لوگ ان راتوں کے بارے میں اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، کیونکہ ہم تو صرف بیان ہی کرتے ہیں. تو یہ سلسلہ اسی طرح ہم بیان کرتے رہیں گے، آپ سنتے رہیں گے. عمل سے ہم لوگ بھی دور ہیں، اسی طرح ہمارا وقت بھی گزر جائے گا اور آپ لوگ بھی سننے کا فریضہ ادا کریں گے، لیکن عملی میدان کے اندر ہم کبھی بھی سبق حاصل نہیں کرتے. زندگیاں گزر گئی ہیں، لیکن عملی طور پر کہ یہ شب برات ہمیں کیا پیغام دینے آتی ہے. ہماری زندگی کے اندر یہ جو لمحات ہیں، ان جھگڑوں کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں. یہ میں مانتا ہوں یہاں پر ایسے لوگ بھی موجود ہیں میری بات سننے والے کہ جو اس رات کے بارے میں صرف اور صرف اتنا سمجھتے ہیں کہ بس یہ ایک عام راتوں کی طرح ایک رات ہے. مجھے پتا ہے ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ صرف یہ جیسے عام رات ہے، اللہ ہر وقت سنتا ہے، اللہ کے جب بھی اس کو مانگا جائے، اللہ ہر رات کے آخری حصہ کے اندر آسمان دنیا کے اوپر آ کر اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا، ہے کوئی رزق کا متلاشی، ہے کوئی سوال کرنے والا. یہ ہر رات کو ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. جو دن ہے نا، دن 7 دنوں کے اندر قبولیت کی گھڑی ایک دن کے اندر رکھی گئی ہے. میرے نبی کا فرمان ہے وہ جمعے کا دن ہے. لیکن راتیں جو ہے نا، یہ رات جو ہے نا، راتیں ساری ہی برکت والی ہیں، کیونکہ اللہ نے ہر رات کے آخری حصہ کے اندر ایک گھڑی ایسی رکھی ہے کہ جس کے اندر اللہ آسمان دنیا کے اوپر آ کر اپنے بندوں کو متوجہ کرتا ہے کہ ہے کوئی سوال کرنے والا، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا، ہے کوئی رزق لینے والا کہ مجھ سے مانگے میں اسے دوں. یہ ہر رات کے اندر ہوتا ہے. لیکن شب برات کی بات ہوتی ہے کہ اس کے بارے کے اندر احادیث موجود ہیں. بعض ان باتوں کو چھوڑیں کہ حدیثیں ضعیف ہیں، کمزور ہیں، قوی ہیں، صحیح ہیں، کیا ہے، لیکن احادیث موجود ہیں. ایسے بھی لوگ یہاں پر موجود ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ عام سی رات ہے، اس میں کوئی بھی ایسی ویسی بات نہیں. یہ بھی چیز اپنی جگہ پر. اور ایسے بھی لوگ موجود ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس رات کو میں تدریجاً کہ اس کے اندر فضیلت ہے، اس کے اندر عبادات کی جائے، اس کے اندر نوافل پڑھی جائے، قیام کیا جائے، اور پھر 15ویں تاریخ کا روزہ رکھا جائے. ایسے بھی لوگ یہاں پر موجود ہیں. تو مختلف طرح کے ہیں. اور ایسے بھی ہوں گے کہ جن کا نظریہ ہوگا کہ بس اس دن ہم نے مال کیسے کمانا ہے، کیسے بیچنا ہے، کیا کیا چیز اس دن بکتی ہے. تو اس طرح کے بھی ذہن رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، کیا چیز پکانی ہے. بعض ایسے ہیں وہ عبادات سے عاری ہوتے ہیں، تو وہ صرف کھانے اور پکانے کا سلسلہ، جنہوں نے جس طرح سے بھی جو سن لیا انہوں نے اسی طرح اس چیز کا عمل درآمد. لیکن میرا کہنے کا جو مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اس رات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کی ذات کہ اگر کوئی بندہ توبہ کر لیتا ہے، توبہ تائب ہوتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، وہ سال کے کسی بھی لمحے کے اندر اگر کوئی مانگتا ہے تو اللہ کی ذات معاف کرنے والی ہے. لیکن اس رات کے بارے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے بہت سی ایسی مرویات ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب برات، اس کو لیلۃ المبارکہ بھی کہا جاتا ہے، شب برات بھی کہا جاتا ہے، کہ اللہ اس رات کو گناہگاروں کی بخشش فرما دیتے ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. تو اس بات کے اوپر کس کا اختلاف ہے؟ اور یہاں تک بھی روایت ہے کہ اس رات کے اندر اللہ جہنم سے کتنے ہی جہنمیوں کو آزاد کرتا ہے، گناہگاروں کی بخشش کرتا ہے. اور اس کے ساتھ فرمایا کہ کچھ ایسے بھی بد نصیب ہیں، دیکھیں نا، ہم تو اس دور کے اندر ہیں
اور ہم تو وہ ایمان رکھنے والے ہیں کہ اگر 70 سال بندے نے کوئی بھی اچھا کام نہیں کیا، مسلمان گرانے کے اندر پیدا ہوا، جب وہ مرا اس کا جنازہ پڑھایا، ختم شریف وغیرہ چوتھا 40واں سب کچھ کروا کے ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہمارا یہ ایمان ہوتا ہے کہ بھائی اس کی جنازے کی اتنی صفیں بن گئی وغیرہ وغیرہ اور یہ جنتی ہے، اس پہ ہم اتفاق کرتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اس چیز کا موازنہ کرنا کہ یہ رات جس کو شب برات کہا جاتا ہے جی صحابہ کرام سے اور اسلاف امت کے ساتھ یہ عمل متواتر چلا آ رہا ہے۔